قربانی، پھر قربانی، جیسے یہ ایک یاد بسائی گئی وہاں کی اور یہاں سے وہاں کا لنک جوڑا. وہاں حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اور اسی طرح زور زور سے وہ پکارتا ہوا جا رہا ہے، کہیں بیٹھا ہے، کہیں کھڑا ہے، آتا ہے، کہیں جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک. تو یہاں اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس طرح ہمارا تعلق جوڑا. پھر وہاں انہوں نے مینا میں قربانی دی، تو یہاں آپ قربانی دیں، یا قربانی آپ پر ہے. وہاں ہر حاجی پر قربانی ہے جو تمتع کا حج کرے یا قران کا، اور عام طور پہ یہی حج ہوتے ہیں، اس پہ لازم ہے. اور یہاں صاحب نصاب، ہر صاحب نصاب پر قربانی ہے کہ قربانی کی تیاری کرے، وہ قربانی دے اللہ کی راہ میں. یہاں سے جوڑ دیا اس عمل میں. پھر اگر ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹیں اور اپنے بال نہ کاٹیں تو یہ بھی اچھا ہے، خاص طور پہ قربانی دینے والے اگر نہ کاٹیں تو یہ بھی اچھا ہے. اس میں مشابہت پیدا کی. ایک حاجی حالت احرام کے اندر اس سے بچتا ہے، اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ہمارے لیے بہتر ہے کہ نہ کرے. تو یہ پورا ایک ماحول ہے ہر لحاظ سے، اللہ کی اطاعت کا ماحول. فرمایا کہ شہرانی لا ینقصانی، 2 مہینے ایسے ہیں جو ناقص نہیں ہوتے. ذوالحج، رمضان و ذوالحجۃ، ایک رمضان ایک ذوالحج، یہ 2 مہینے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناقص نہیں ہوتے، یہ کم نہیں ہوتے. یہ اہتمام ہے. رمضان میں بھی یہ ایسے ہی ماحول، روحانی ماحول، اجر و ثواب کا ماحول، اور یہ ذوالحج میں بھی. بعض علماء نے یہ سمجھا کہ اس سے یہ مراد ہے کہ 2 مہینے ایک ساتھ، یہ ایک سال میں 29 کے نہیں ہوتے، کیونکہ ناقص کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 29 کے نہیں ہوں گے. ایک 29 کا ہوگا تو دوسرا 30 کا ہوگا، یا دونوں 30 کے ہوں گے، مگر 2 ایک ساتھ 29 کے نہیں ہوں گے، یعنی ذوالحج کا اور رمضان. مگر یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں، کیونکہ تجربے سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ 29 کے ہوئے ہیں دونوں مہینے. اور اس پر علماء نے لکھا اور اس پر انہوں نے باقاعدہ مشاہدہ تجربہ کیا اور دیکھا. تو بہرحال اس سے یہ مراد نہیں. تو پھر کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ چیز ہے جو کبھی غلط نہیں ہوگی، اور وہ 100% ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کی زبان سے جب ادا ہوا ہے تو اس میں پھر رد و بدل نہیں ہوگا. تو اس سے مراد وہ چیز ہے جو بدل نہیں سکے گی، اور وہ کیا ہے؟ اجر و ثواب. ان 2 مہینوں کا اجر و ثواب کم نہیں ہوتا، پورا ملے گا. وہ کیسے؟ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا، اجر پورا ملے گا. آدمی سوچتا ہے رمضان 29 کا ہوا تو ایک روزہ مارا گیا، ایک روزے کا ثواب مارا گیا، تو وہی اس میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں. اور پھر رحمت والے کی شان دیکھو، اس کی رحمت دیکھو، اس کی رحمانیت دیکھو، اس کی ربوبیت دیکھو کہ اس نے رمضان کو ایسا بنایا اور ذی الحج کو کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، ثواب 30 کا ہی رکھے گا وہ. تو اس لیے حضور نے فرمایا لا ینقصانی، یہ دونوں کم نہیں ہوتے. تو یہ سب کچھ بڑھ جاتا ہے. بس انسان کو غور کرنا چاہیے. دین کی باتیں، دین کے معاملات جو ہیں وہ انسان جب ماحول کے ساتھ سمجھے اور اس کو ایکسپیریمنٹ کرے تو اس کی لذت کا پتہ چلتا ہے. دین میں لفظی اور کلامی بحثیں نہیں ہیں، صرف یہ نہیں کہ عقلی ٹامک ٹوئیے مار لیے اور بس سب کچھ اپنی عقل کے پیمانے پر رکھ کر دیکھنے شروع کر دیا. جب آدمی سمجھے گا اس ماحول میں گھر کے تو اسے اندازہ ہوگا اس کی برکتیں کیا ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہے. اس میں ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
मकाम वो है जो जिस्मानी है और दूसरा मकाम उनका कल्बी है। ये हज और उम्रा और वहां तक पहुंचना और मकाम इब्राहिम को वहां पाना और वहां के जाहिरी माहौल से वाबस्ता होना, ये मकाम इब्राहिम वो है जो जिस्मानी है, जिसके लिए आपने जाहिरी कोशिश की, तगोदो की और वहां तक पहुंच गए। और उसके लिए ये एहतिमाम है कि आप अपने बदन का कपड़ा दूर कर दें और बस चादरों का एक लिबास तन ढांकने के लिए इख्तियार कर लें, यानी दुनिया से ताल्लुक खत्म। और इसी तरह जो भी पाबंदियां हैं वो आपको मालूम। तो इस हालत में उनके मकाम जिस्मानी तक पहुंचाया गया, मगर उनका एक मकाम कल्बी भी है, वो जिसकी मैं अभी बात कर रहा था ना, ये सब मकामात हैं। और वो मकाम कल्बी, दिल का मकाम, वो है उनका मकाम खुल्लत, वो उनकी अल्लाह से दोस्ती का जो मकाम है वो है। तो अब ये देखिए किस तरीके से चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि एक जाहिर का मामला हो गया जिसके लिए पाबंदियां थी, ये आपने कर ली, जाहिरी तौर पे आपका एक फर्ज पूरा हो गया, मगर आपको दीन के मामलात को इसी हद तक नहीं रखना चाहिए। मैंने कहा ना, जब इसको सीरियसली आदमी देखेगा और इसके अंदर दाखिल होगा तो फिर एक सफर शुरू होता है। तो वो फरमाया कि वो मकाम खुल्लत है और मकाम खुल्लत को पाने के लिए भी कुछ पाबंदियां हैं। जैसे उनके जिस्मानी और जाहिरी मकाम को पाने के लिए हमने कुछ पाबंदियां इख्तियार की लिबास वगैरह और दीगर हवालों से, इसी तरह मकाम खुल्लत पर पहुंचने के लिए और उनके मकाम मुशाहदा को पाने के लिए इंसान को अपने अंदर, अपने मन के अंदर हाजी बनना पड़ेगा, अपने मन का हाजी बनना पड़ेगा। अपने बातिन में जैसे ऊपर सफेद दो चादरों से बिल्कुल उजला और शफाफ माहौल सब नजर आ गया और इंसान एक शफाफ माहौल में ढल गया, इसी तरह अपने अंदर, अपनी रूह में, अपने बातिन के अंदर एक शफाफियत और नूरानियत को इस तरह इख्तियार करे कि मन की सारी गंदगी, सारी फासिद अगराज, सारी बेहुदा ख्वाहिशें, सारे मनफी जज्बात और बातिल ख्यालात और मनफी और फासिद रुझानात, ये सब निकल कर बाहर चले जाएं और इंसान जैसे ऊपर से एहराम की हालत में साफ सुथरा है, इसी तरह अपनी रूह में, अपने बातिन में भी निहायत शफाफ और उजला हो जाएगा। ये अंदर का सफर है अब। और इसके साथ फिर जब आदमी चलेगा ये करके तो फिर वो मकाम है खुल्लत को पाएगा, हजरत इब्राहिम के दिल का मकाम पाएगा, यानी उसे पता चलेगा कि उनका मकाम कल्ब क्या है। तो यहां हम सिर्फ आंखों को ठंडा करते हैं सिर्फ उनके मकाम इब्राहिम को देख करके, और वहां फिर दिल को जो सुरूर हासिल होगा वो क्या होगा, उनके मकाम खुल्लत का फैज ये है कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत दाखिल हो जाएगी। सुकून, तवक्कुल, एतमाद, सब्र, इस्तिकलाल, ये सब चीजें और अंदर का इत्मीनान, मुकम्मल सेटिस्फैक्शन। रूह जब जिंदा हो जाएगी तो यही होगी। ये जिंदगी इसी तरह पुरसुकून हो सकती है जब हम इन हस्तियों के दिल के मकाम को भी समझें और जाहिर के साथ साथ उन बातिन के एहसास से भी हम जिंदा हो जाएं। और कितनी बड़ी बात है कि ये वो बड़ा हज है, मकाम इब्राहिमी को जो पहुंचे तो ये छोटा हज हुआ, एक तरीके से जाहिरी हज हुआ, जिसके लिए शराइत हैं, कोई उनको पाता है, कोई नहीं पाता, किसी बेचारे के पास होता है, किसी पर नहीं होता, और महंगाई के इस दौर में बहुत से लोग वैसे ही मारूम हो गए। मगर वो जो बड़ा हज है मकाम खुल्लत का, वो हर जगह, हर वक्त, हर घर में, हर दिल में, हर वक्त दस्तयाब है। उसको पाने के लिए न कोई निसाब चाहिए, न कोई इस्तिताअत चाहिए, उसको पाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई लाखों करोड़ों की बात नहीं, हजारों की बात भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है तो भी वहां तक पहुंचता है आदमी।
بس دھیان وہی اسلمت لرب العالمین جو ساتھ ساتھ بتایا کہ اے میرے رب میں تیرے حکم کے آگے سرنڈر کیے ہوئے ہوں، میں جھک گیا، بس یہ مقام خلت ہے۔ انسان اللہ کے حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے تو یہ مقام خلت ہے، یہ ایک دل کا وہ حج ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اگر یہاں گھر بیٹھ کر یہ چیز کر لے تو وہ اس سے حج معاف ہو جائے گا، نہیں، ایسا نہیں، ایسا کوئی تصوف نہیں ہے، ایسا کوئی معرفت و مشاہدہ اسلام میں نہیں ہے۔ جو لوگ شریعت کی پابندی اٹھا دیتے ہیں وہ گمراہ ہیں، جی ہاں، وہ پابندی اپنی جگہ رہے گی، مگر یہ تعلیم اس حوالے سے کہ اس کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کو ضرور پایا جائے۔ جب استطاعت ہو تو ظاہری طور پر ظاہر کو ساتھ رکھ کے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو اس کے بغیر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقامات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ان کی اطاعت بھری زندگی، ان کی ملت کو زندہ رکھا اللہ نے، اور یہاں تک کہ دین اسلام کو اس طرح مکمل کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت اس کے اندر سمو دی گئی، ان کی سنت کو بھی سمو دیا، اور اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ختمی مرتبت آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح بھیجا کہ آپ نے ان کی چیزوں کو امر کر دیا اپنی سنت کے ساتھ ملا کے۔ جب حضور نے اس کا اعلان فرما دیا اور اس کو آپ نے اپنا لیا تو وہ چیزیں امر ہو گئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان، یہ حضور کی محبوبیت ہے کہ سارے انبیاء کے مقامات ہمارے لیے مختلف اسٹیشن بن گئے، مختلف اسٹیشن میں ہدایت کے مرکز بن گئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ اگر حضور نہ ہوتے تو ہمیں یہ سب شرف کی باتیں کون دیتا، کیسے ملتی؟ اس لیے دین واحد ایک دین ہو جاتا ہے، یہاں سے لے کے آدم علیہ السلام تک، اور آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ پر ایمان لانا، ان سارے ادیان کو اپنے اندر سمو لینا ہے۔ اس لیے صرف اللہ کا دین ایک ہی ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ ایک پگڈنڈی پہ جا رہا ہے جہاں اسے راستہ نہیں ملے گا۔ وہ راستہ ہے جو آگے کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، جس کی کوئی منزل نہیں، چاہے وہ دین موسوی پہ چل رہا ہو یا دین عیسوی پہ۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہی وہ راستہ ہے جو سیدھا منزل پر جاتا ہے، سیدھی سڑک یہ شہر شفاعت نگر کی ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، آپ فرما دیں کہ صرف اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اور کوئی ہدایت نہیں بن سکتی۔ ہدایت کا مطلب وہ راستہ جس کے آگے منزل ہو، اور اس کے علاوہ جتنے راستے ان کے آگے منزل نہیں، چاہے اس میں روشنی بہت نظر آ رہی ہے، چاہے اس میں چکا چوند بہت ہے، چارمنگ بہت ہے، دل آویزی بہت ہے، اٹریکشن بہت ہے، خواہشیں بہت زیادہ پوری ہوتی نظر آتی ہیں، مگر وہ سب نفس کے بہکاوے ہیں۔ اور آج اس ایک راستے اور ایک شاہراہ سے لڑنے کے لیے ہزاروں لاکھوں بتنی اور کتنے کروڑوں کہہ لیں آپ، اتنی شاہراہیں بنائی گئی ہیں اس سے کھینچ کر ہٹانے کے لیے۔ اب اس وقت آج کے دور میں وہ دجال جتنا کچھ آ کے اپنی ترکیبیں لڑائے گا اور جتنے حربے وہ استعمال کرنے والا ہے آنے کے بعد، وہ ساری چیزیں آج ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں بچھا دی گئی، اور تمام تر پوری دنیا میں دجالی تحریکیں وہ پوری قوت و شدت کے ساتھ گامزن ہیں، ہر اعتبار سے، ہر چیز میں ایک دجالی تحریک کار فرما ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا، جو صرف ایک ہی راستے سے ہٹانے کے لیے ہیں، باقی اور کوئی کسی سے دشمنی نہیں ان کی، وہی جو اللہ کی ہدایت کا راستہ اسی سے ہٹانا ہوں، اور ہٹا کر پھر کہاں کہاں لے جاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، دنیا کا کیا حال کر دیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔
اس کے اثرات نظر آ رہے ہیں. چنانچہ وہ فیشن ہو، وہ کوئی کامیڈی ہو، وہ چاہے بچوں کے کھیل ہوں، کمپیوٹر کے گیمز ہوں، یا جناب اسی طرح کوئی بزنس کا کوئی سلسلہ ہو، یا کامیڈی ہو کوئی، یا انٹرٹینمنٹ کی کوئی چیزیں ہوں، یا گانے، فلمیں، موویز یہ ہوں، ہر چیز میں دجالیت سمائی ہوئی ہے پوری طرح. آپ جب پیچھے جائیں گے تو دجالیت، اس کے پیچھے دجالیت کا ہاتھ پوری طرح کار فرما ہے، جس کے بڑے بڑے مقاصد ہیں کہ کس طرح ذہنوں کو لپیٹ کر اس کے ساتھ کہاں پہنچانا ہے. وہ محض کھیل نہیں ہے، وہ محض فیشن نہیں ہے، وہ محض بزنس نہیں ہے، وہ محض ٹیکنالوجی نہیں ہے. اب وہ پیچھے دجالیت کا ایک پورا کھیل ہے، اور اس کے تانے بانے بنتے ہوئے چلے جاتے ہیں ان شیطانی طاقتوں کے ہاتھوں میں کہ جو اس وقت انسانوں کی روح میں پورے شیطان بنے ہوئے ہیں، جس کو قرآن نے فرمایا تھا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنائے ہیں شیطانوں میں سے، جو انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں، شیاطین الانس والجن. اور نہیں معلوم کہ یہ وہ دور آ چکا ہے کہ جس میں ابلیس نے انسانی روپ اختیار کر کر کے ہمارے اندر آنا شروع کر دیا ہے. پتہ نہیں کون سے انسان جنہیں ہم انسانی شکل میں دیکھتے ہیں، اور وہ ابلیس ہے، کیونکہ ابلیس انسانی شکل میں آتا تھا، پہلے بھی آتا رہا ہے، لیکن پہلے اس کی دال گلتی نہیں تھی، اور اب اس کے لیے بہت سارے اسٹیشن ہیں، اب بہت ویکیوم ہے ہمارے درمیان جس میں وہ سما سکتا ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، اس میں دجالیت کا جال پوری طرح کار فرما ہے. اس سے بچنا ضروری ہے، اس دجالیت کو سمجھنا ہے. یہ ہمیں بچوں کو ہمارے کہاں لے جایا جا رہا ہے. اور ایک چیز آپ دیکھیں گے خاص طور پر، یہ جو دین ہمارا پورا ماحول بنا کے دیتا ہے، یہاں تک کہ دین کے شاعر، ان کی علامتیں، سگنلز، ساری چیزیں، وہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ پورا ایک ماحول ہر طرف ہم دیکھیں تو وہ نظر آئے. یہ حج کا سارا منظر، یہ قربانی، یہ نمازیں، یہ مسجدیں، یہ سب چیزیں دین کا ایک ماحول ہے. اور یہ دجالی تحریک یہ ہر جگہ انہی چیزوں کو نشانہ بناتی ہے، ہر جگہ. میں نے سنا ہے کہ بعض شیطانی گیم ایسے بنائے جن سے بچے کھیلتے ہیں، یا جو موویز وہ دیکھتے ہیں، اس میں جو دروازہ بنایا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ کے مشابہ ہے، دروازہ کعبے کے دروازے کے مشابہ ہے، اور مسجد نبوی شریف کے دروازے کے مشابہ ہے، اور اس کے پیچھے شیطان کو چھپایا گیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ دیکھیے کہاں تصور لے جایا جا رہا ہے. ہمیں کتنا شعور پیدا کرنا ہوگا اپنے بچوں میں. آپ دیکھیں تو صحیح کتنا کام کرنا پڑے گا ہمیں کہ کیا ہو رہا ہے لاشعوری طور پر، اور ہم کتنے ریلیکس ہیں، کتنے آرام سے بیٹھے ہیں. اس وقت ایک ذہنی جہاد کی ضرورت ہے. ہر مومن کو جیسے اسلام مجاہد بناتا ہے نا، تو اس وقت ہر مومن کو مجاہد بننا ہے، اور ان تخریب کاریوں کو سمجھنا ہے کہ کہاں کہاں آپ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کہاں کہاں کس کس سطح سے، کس انداز سے اٹیک ہو رہا ہے. پہنچیں وہاں، پکڑیں اس کو وہاں پر فوراً. دیکھیں نا وہ کسی مجاہد نے کیا کام کیا. کسی مجاہد سے کم نہیں ہے وہ شخص جس نے ہندوستان کے چینل پر جب گستاخی ہوئی، ایک گستاخی کی ایک عورت نے، اس کو میڈیا نے چلایا ان کے، اور پھر یہاں سے کسی مجاہد نے کیا کیا، ان کے چینل میں گھس کر اس کو ہیک کیا، اور اس پہ رسول اللہ کی نعت لگا دی، اس پہ حضور کی نعت لگا دی، اور پاکستان کا جھنڈا لگا دیا. یہ مجاہد، ایسے لوگ چاہیے، اتنے باشعور لوگ کہ اب کہاں ہمیں وار کرنا ہے، کیسے گھسنا ہے جا کے ان میں. وہ جس طرح گھس رہے ہیں ہمارے اندر، ہمیں اس کا جواب دینا ہے. ایک بہت بڑی وار ہے، اس لیے اتنا آسان نہ لیں. اب یہ کام سب کا ہے، صرف علماء کا نہیں ہے. علماء تو خالی گائیڈ کر سکتے ہیں، دین کے مسائل کو بحفاظت آپ تک پہنچا سکتے ہیں. علماء کا کام تو یہ ہے جب آپ دین کی طرف آئیں
تو دین کیا ہے وہ آپ کو سمجھائیں، لیکن جب آپ آنا ہی چھوڑ دیں گے تو علماء کا کام ختم ہو گیا. اب کیا کرے گا ایک عالم، ایک مفتی، جب ایک شخص کو ضرورت ہی نہیں ہے دین کی اور وہ بے ادبوں اور گستاخوں کے ہاتھ کا ٹول بن گیا ہے، تو پھر علماء کا کام ختم. تو ان بے ادبوں گستاخوں سے کیسے بچیں گے؟ جب ان کی فیلڈ میں جا کر وہاں جا کے ان کو نشانہ بنائیں گے. جیسے ان کا ہر آدمی دین کو سمجھ کے دین پہ اٹیک کر رہا ہے، تو اسی طرح مسلمانوں میں سے ہر جوان اپنے دین کے شاعر کو اور اس کی روحانیت کو، اس کے سمبولک نظام کو سمجھ کے پھر ان کو کاؤنٹر اٹیک کرے اور اس کا جواب دیں. وہ پوسٹ لگا رہے ہیں، آپ اس کے جواب میں پوسٹ لگائیں. وہ اگر کوئی نشانہ بنا رہے ہیں، کس چیز کو توہین کر رہے ہیں، انسلٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس کا جواب دیں. لوگوں کو کم از کم باشعور کریں کہ یہاں یہ حرکت ہو رہی ہے. تو دوستو یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور یہ پروپیگنڈے کی ایک پوری چین ہے جو ملی ہوئی ہے دجالیت سے. اور بڑے بڑے دجال بیٹھے ہیں یہودیوں میں، عیسائیوں میں، ہندوؤں میں. اور یہ فری میسنری اور ایلومیناتی اور یہ سب چیزیں بہت پہلے سے چلی آ رہی ہیں. ایلومیناتی کا مطلب یہی ہے کہ یہ دجالیت کی ایک تحریک ہے. یہ فری میسنری بھی ہے، یہ انڈر ورلڈ کی دنیا بھی ہے، یہ ڈارک ویب بھی ہے. ایک ڈارک ویب جو کمپیوٹر کے اندر پیچھے، اس کا خطرناک استعمال جس تک ہماری ایکسس نہیں. یہ سب ہو رہا ہے اور اسلام کے خلاف. تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی وہ نہیں ہے خطرہ، نہ اس کے حبیب کو خطرہ ہے، نہ دین اسلام مٹے گا، مگر ہمیں اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کرنا ہے. اور اگر ہم یہ فرض پورا نہیں کریں گے تو اللہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا. دین تو وہ اپنا بچا لے گا، بچا سکتا ہے. اس نے فرما دیا میں تو جس کو چاہوں پیدا کر دوں، لیکن ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ کل قیامت کے دن جب خدا اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دیں تو ایک منہ لے کر تو جائیں کہ یا اللہ ہم نے کچھ کیا ہے تو اب تو ہمیں بخش دے. نہ یہ کہ ایسا منہ لے جائیں کہ جو یہاں پر سب کچھ ان کی تحریکات کا شکار ہو اور کوئی فکر نہ ہو اور ہم اس کا حصہ بن کے جائیں اور بس ایسے ہی آسرا لگا کے کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے بخشے جائیں گے، سب ہو جائے گا. تو یہ تو پھر ہمیں خود اس کی غیرت ہونی چاہیے کہ وہاں جب اس کے حضور میں پہنچے تو وہاں سے کم از کم جیسے قائد اعظم نے کہا تھا کہ بس میری تو ایک ہی خواہش ہے کہ جب اس کے حضور میں پہنچوں تو وہ کہے ویل ڈن محمد علی، بہت اچھے، شاباش. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے اسی طرح قبول فرما لے کہ کوئی ایسا کام کر کے جائے کہ وہ یا اس کا حبیب فرمائے بہت اچھے، شاباش. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.